السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ آل عمران مدنی صورت، چوتھے پارے کا چھٹا رکوع، آیت نمبر 144۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عاقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اسلام چھوڑ دو گے؟ اور اگر کوئی الٹے پاؤں پھر بھی جائے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ جلد ہی اچھا بدلہ عطا کرے گا۔ جی، جب عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی غزوہ احد کے موقع پر درہ چھوڑ کر لوٹ مار میں لگ گئے تو خالد بن ولید، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار کے ایک دستے کی کمان کر رہے تھے، پہاڑی کا چکر کاٹ کر اسی درہ سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ 100 سوار ان کے ہمراہ تھے۔ ادھر عبداللہ کے ساتھ صرف 12 آدمی رہ گئے تھے۔ 10-12 تیر انداز بلا 100 سواروں کی یلغار کو کیسے روک سکتے تھے؟ انہوں نے مقابلہ تو بڑی بے جگری سے کیا، مگر سب شہید ہو گئے۔ مسلمان مجاہدین اپنے عقب یعنی درہ کی طرف سے مطمئن تھے کہ اچانک مشرکین کا یہ رسالہ ان کے سروں پر جا پہنچا، اور سامنے سے مشرکوں کی جو فوج بھاگ کھڑی ہوئی وہ بھی پیچھے پلٹ آئی، اور مسلمان دونوں طرف سے گر گئے۔ بہت زور کا رن پڑا اور بہت سے مسلمان شہید اور زخمی ہوئے۔ اسی دوران ابن کمیہ نے ایک بھاری پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکا، جس سے آپ کا سامنے کا دانت بھی ٹوٹ گیا اور چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا۔ اس ضرب کی شدت سے آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور ابن کمیہ یا کسی اور نے دور سے پکارا، محمد قتل کر دیے گئے۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں کے اوسان خطا ہو گئے اور پاؤں اکھڑ گئے۔ بعض مسلمان جنگ چھوڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اب لڑنے کا کیا فائدہ ہے؟ اور بعض کمزور دل مسلمانوں کو یہ خیال آیا کہ جا کر مشرکوں کے سردار ابو سفیان سے امان حاصل کر لیں، اور اس بدحواسی کے عالم میں بعض یہ بھی سوچنے لگے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے تو ہمیں اپنے پہلے دین میں واپس چلے جانا چاہیے۔ یہی وہ وقت تھا جب منافقوں نے یوں زبان درازی شروع کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے رسول ہوتے تو مارے نہ جاتے۔ اس وقت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک کے چچا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب قتل نہیں ہوئے، آپ کے بعد تمہارا زندہ رہنا کس کام کا؟ جس بات پر آپ نے جان دے دی ہے اسی پر تم بھی اپنی جان دے دو اور کٹ مرو۔ یہ کہہ کر آپ کافروں میں گھس گئے اور بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے آخر شہید ہو گئے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آ گیا تو آپ نے آواز دی، اللہ کے بندو ادھر آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور کعب بن مالک آپ کو پہچان کر چلائے، مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں۔ چنانچہ مسلمان آپ کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ 30 کے قریب صحابہ نے آپ کے قریب ہو کر دفاع کیا اور مشرکوں کی فوج کو منتشر کر دیا۔ اس موقع پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت جاں بازی اور جان نثاری کا نمونہ پیش کیا۔ اس موقع سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، یعنی محمد آخر اللہ تو نہیں جو حی القیوم ہو، ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے سب رسول دنیا سے رخصت ہو چکے۔ پھر اگر آپ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اسلام چھوڑ دو گے؟ دین کی حفاظت اور جہاد فی سبیل اللہ ترک کر دو گے؟ تمہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا تو کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا۔ واضح رہے کہ اس آیت کے نزول کے 7.5 سال بعد جب فی الواقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی
تو اس وقت مسلمانوں کو اتنا صدمہ ہوا کہ ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ دوسرے صحابہ کا کیا ذکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فقیہ اور مدبر صحابی کھڑے ہو کر تقریر کر رہے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ محمد فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عمر کو بیٹھ جانے کو کہا، لیکن جوش خطابت میں انہوں نے اس بات پر کان ہی نہ دھرا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ کھڑے ہو کر تقریر کرنے لگے تو لوگ ادھر متوجہ ہو گئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، تم میں سے جو شخص محمد کو پوچھتا تھا تو وہ سمجھ لے کہ بلا شبہ محمد وفات پا گئے، اور جو شخص اللہ کو پوچھتا تھا تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی، ما محمد الا رسول۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی ہے۔ جب تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت نہ پڑھی، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے یہ آیت سیکھی۔ پھر جسے دیکھو وہ یہی آیت پڑھ رہا تھا، اور خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے یوں معلوم ہوا کہ میں نے یہ آیت ابو بکر کی تلاوت کرنے سے پہلے سنی ہی نہ تھی، اور جب سنی تو سہم گیا۔ دہشت کے مارے میرے پاؤں نہیں اٹھ رہے تھے، میں زمین پر گر گیا، اور جب میں نے ابو بکر کو یہ آیت پڑھتے سنا تب معلوم ہوا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ پھر اس بات پر بھی غور فرمائیے کہ یہ آیت غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اسی طرح دوسرے صحابہ کرام نے اسے سینکڑوں بار پڑھا بھی ہوگا، لیکن اس آیت کی صحیح سمجھ انہیں اس وقت آئی جب فی الواقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس سے پہلے نہیں آئی۔ اور یہی مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے قول وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ کا۔ نیز اس سے لفظ تعویل کا صحیح مفہوم بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ پھر جس وقت میدان احد میں بعض کمزور ایمان والوں نے سوچا کہ اسلام کو چھوڑ کر پہلے دین میں چلے جائیں، اسی طرح آپ کی وفات پر واقعی کئی عرب قبائل مرتد ہو گئے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ دین اسلام کی ساری سربلندیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ ہیں، پھر جب آپ نہ رہے تو اسلام از خود مٹ جائے گا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے مرتدین سے جہاد کیا اور انہیں شکست فاش دی۔ ان میں سے کچھ مارے گئے اور باقی پھر سے دین اسلام پر قائم ہو گئے۔ گویا ان لوگوں نے اپنا ہی نقصان کیا، اسلام اللہ کے فضل سے سربلند رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔